حدیث کا مفہوم یہ ہے، ہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز بتلاتا ہوں، مفہوم ہے حدیث کا، میں تمہیں ایک ایسی چیز بتلاتا ہوں کہ جس سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے درجات کو بلند کر دیں گے۔ دو کام ہیں، ایک عمل ہے، فائدے کتنے ہیں؟ دو۔ پہلا فائدہ کیا ہے کہ گناہ معاف، اور دوسرا فائدہ کیا ہے کہ درجات آخرت میں بلند۔ اب وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھئی درجات بلند ہو جائیں گے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ بھئی وضو اچھے طریقے سے کرو، مکمل وضو کرو، پانی کے چھپکے نہیں مارنے بس ایسے کر کے، تسلی کے ساتھ وضو کرو، ایسا وضو کرو کہ آپ کو اندر سے آواز آئے کہ ہاں اب میرا وضو جو ہے وہ کامل ہوا ہے۔ لیکن یہ خیال بھی رکھیں کہ وہم میں نہ پڑیں۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا، وہ بار بار ہاتھ ہی دھوتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں دھلا کہ نہیں دھلا۔ ایسے شخص کے متعلق بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شیطان ایسا بھی ہے جو آپ کے وضو کے اندر خلل ڈالے گا، اور اس کا نام ہے ولہان۔ اس شیطان کا نام بھی بیان کر دیا، ولہان۔ تو اگر دل کے اندر یہ وسوسہ آ رہا ہے نا جی دھوتے جاؤ، تو سمجھ لو کہ یہ شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے۔ 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، 3 مرتبہ ہاتھ دھل گئے کافی ہے۔ 3 مرتبہ کلی کرنا سنت ہے، ہو گئی کافی ہے۔ 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے، ہو گیا کافی ہے۔ 3 مرتبہ پورے چہرے کو دھونا سنت ہے، کافی ہے۔ 3 مرتبہ، ویسے تو فرض ہے، 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، 3 مرتبہ سنت ہے۔ تو 3 مرتبہ سے زیادہ اگر کیا تو پھر وضو کا ثواب نہیں ہے، پھر گناہ ہے، پھر پانی ضائع کرنے کا گناہ ہوگا۔ سمجھ میں آگے؟ اب اس کے اوپر بھی میں بات کرنا چاہوں تو لمبی چوڑی بات ہو جائے گی، لیکن پھر اصل موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ بھائی پہلا کام کیا ہے؟ وضو مکمل کرو۔ اب وضو مکمل کرو، ساتھ ساتھ ایک جملہ اور بھی ارشاد فرما دیا، چاہے شدید سردی کی وجہ سے تمہیں وضو کرنے میں دقت محسوس ہو رہی ہو پھر بھی وضو مکمل کرو، چاہے کسی زخم یا کسی تکلیف کی وجہ سے وضو مکمل کرنے میں دقت ہو رہی ہے پھر بھی اپنا وضو مکمل کرو۔ تکلیف میں رخصت ایک علیحدہ چیز ہے اور سنت کے اوپر عمل کرنا ایک علیحدہ چیز ہے، یہ دو علیحدہ باتیں ہیں، ان کو ذہن میں رکھیے گا۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاؤں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، وہ پٹی اتار ہی نہیں سکتا، پٹی اتارے گا تو زخم خراب ہو جائے گا، تو اب اس کو جبر نہیں کرتی ہماری شریعت کے تو پٹی اتار اور اپنا پاؤں دھو اور اپنا زخم خراب کر، نہیں، شریعت کہتی ہے اس کے اوپر مسح کر دو۔ لیکن شدید سردی ہے، اب سردی میں صبح اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا کوئی آسان کام تو ہے نہیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے یہ کام کر لیا تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہارے درجات کو بلند کر دیں گے۔ ایک کام تو یہ بیان فرمایا۔ دوسرا کام یہ بیان فرمایا کہ مسجد کی طرف کثرت سے جایا کرو۔ بھائی دن میں کم از کم 5 مرتبہ تو مسجد میں آیا کرو، اس سے زیادہ کوئی نہیں آپ کو بلائے گا، کم از کم 5 مرتبہ تو مسجد میں آؤ۔ 5 مرتبہ اللہ اکبر کی صدا سنتے ہو، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا سنتے ہو، ادب سے خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہو، ٹی وی چل رہا ہو ٹی وی بند کر دیتے ہو، ریڈیو چل رہا ہو ریڈیو بند کر دیتے ہو، تو یہ ادب اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن ایسے ادب کا کیا فائدہ کہ اللہ اکبر کی آواز سن کر بھی، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز سن کر بھی ہم مسجد میں نہ آئیں؟ ایسے ادب کا کیا فائدہ؟ تو کم از کم 5 مرتبہ تو مسجد میں آؤ، اس سے زیادہ مرتبہ تو حکم بھی نہیں ہے اور آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہاں بس 5 مرتبہ آ گئے، بس ٹھیک ہے، اللہ اسی پر راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ تو دوسری بات کیا بیان فرمائی کہ بھئی کثرت کے ساتھ مسجد میں جاؤ۔ عربی زبان میں کثرت کا اطلاق کم از کم 3 کے عدد کے اوپر ہوتا ہے، کم از کم 3 کے عدد کے اوپر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر 5 نمازیں ہمارے اوپر فرض کر دیں گے کہ بھئی 5 مرتبہ آؤ گے تو پھر کثرت سمجھی جائے گی، اس کے علاوہ کثرت نہیں سمجھی جائے گی۔ اور تیسری اور آخری بات یہ بیان فرمائی کہ بھائی ایک نماز ہو جائے تو پھر دوسری نماز کا انتظار کرو، ابھی جمعہ پڑھ کے جائیں گے نا، جمعہ پڑھ کے جائیں گے تو یہیں سے نیت کر کے چلے جائیں، مسجد سے باہر نکلتے ہوئے نیت کر لیں کہ بھئی ابھی عصر کی اذان ہوگی تو ہم نے عصر کی نماز پڑھنے کے لیے پھر آنا ہے۔ میں پورے دعوے کے ساتھ اور پورے ایمان کے ساتھ آپ کو یہ بات بتلا رہا ہوں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حقیقت بھی یہی ہوگی کہ وہ جو جتنا وقت آپ گزاریں گے نا ایک نماز سے دوسری نماز کے انتظار کا جو وقت آپ گزاریں گے، اللہ کی محبت اور تڑپ میں جو آپ وہ وقت گزاریں گے نا، وہ آپ کا سارا وقت نماز کا اجر اور ثواب لکھا جائے گا۔ پورے وثوق کے ساتھ یہ بات میں کر رہا ہوں۔ بھائی ہم تو اس حوالے سے بڑے خوش نصیب ہیں الحمدللہ۔ یہ جو مولوی لوگ ہیں نا، بڑے منہ پہ ہاتھ رکھو، مولوی لوگ بڑے خوش نصیب ہیں،
یہ بیچارہ اذان سے 10 منٹ پہلے مسجد میں آئے گا، کھولے گا، اذان دے گا، پھر بیٹھ جائے گا، کبھی نفل پڑھ رہا ہوگا، کبھی تلاوت کرے گا. کیوں؟ کہ یار اللہ کی ڈیوٹی ہے، اللہ کا کام دے رہے ہیں. امام صاحب بھی ابھی اس انتظار میں کہ ابھی ظہر پڑھا کے جائیں گے، اب پھر تھوڑی دیر بعد عصر پڑھانے آنا ہے، پھر اس کے 1-1.5 گھنٹے کے بعد پھر مغرب پڑھانے آنا ہے، پھر 1-1.5 گھنٹے کے بعد پھر عشاء پڑھانے کے لیے آنا ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کریم کا بڑا احسان ہے بھائی، اللہ کا بڑا شکر ہے، ہم اسی میں راضی ہیں، اسی میں خوش ہیں. تو بھائی یہ 3 کام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. پہلا کیا کہ وضو مکمل کرو، چاہے سردی ہو چاہے جیسے مرضی حالات ہوں، وضو مکمل کرو. دوسرا کام کیا ارشاد فرمایا کہ بھئی مسجد کی طرف کثرت سے جایا کرو. اور تیسرا کام کیا ارشاد فرمایا کہ بھئی یہ تیسرا کام یہ کر لو کہ ایک نماز کے بعد پھر دوسری نماز کا انتظار کیا کرو. خدا کی قسم یہ 3 کام کر لو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درجات کو بلند کر دیں گے، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. کوئی مشکل کام ہے؟ بھائی ارادہ تو کر لو نا سارے کے سارے. وہ ہمارے تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں نا بھائی ارادہ تو کر لو نا، نیکی تو لکھی جائے گی. تو ارادہ تو کر لو کہ آج سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری 200% کوشش یہ ہوگی کہ ہم اپنی ہر نماز مسجد کے اندر جا کر ادا کریں. ہاں کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی عذر آ جائے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ معمولی عذر بنا کے بھی نماز کو نہ چھوڑیں. یہ عذر نہیں ہوتے، یہ بہانے ہوتے ہیں. یہ عذر نہیں ہوتے، یہ کیا ہوتے ہیں؟ بہانے. ابھی کسی کو کہو نا کہ آؤ یار مسجد میں چلیں نماز پڑھنے، وہ یار میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، یار یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. اچھا 2 منٹ کے بعد اس سے کہو اچھا یار وہ فلاں ذرا پارک میں گھومنے کے لیے میں ابھی 1 منٹ میں تیار ہو کے آیا. تو بھائی یہ جو 1 منٹ کے لیے تیار پارک میں گھومنے کے لیے، یہ 1 منٹ کے لیے تیار مسجد میں آنے کے لیے نہیں ہو سکتے. میں نے کسی کتاب میں ایک واقعہ پڑھا تھا، ایک حکایت پڑھی تھی، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، صحیح ہوگی، بزرگوں کی لکھی ہوئی باتیں ہیں، جھوٹ تو ہو نہیں سکتا، ہمارا ان کے اوپر اعتماد ہے. تو ہمارے لیے بہرحال یہ سبق آموز چیز ہے، سبق آموز. 2 واقعات سناتا ہوں پھر بات اپنی مکمل کر دیتا ہوں. وہ لکھا ہوا تھا کہ کہیں ایک اللہ والے کو بزرگ بہت بزرگ آدمی، وہ بڑے تیار شیار ہو کے بڑے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے آئے. اچھا یہ اہتمام کے حوالے سے بھی یہ بھائی میری یہ عرض سن لیں، سارے دوست احباب جو اس وقت میری بات کو سن رہے ہیں، یار مسجد میں آؤ نا، مسجد میں آؤ، خدا کے لیے کپڑے مناسب پہن کے آیا کرو، اہتمام کے ساتھ مسجد میں آؤ. وہ رات کو سوئے ہو رہے ہوتے ہیں، وہی سلیپنگ سوٹ پہن کے صبح مسجد میں آ جاتے ہیں. بھائی آپ سلیپنگ سوٹ پہن کے دفتر جا سکتے ہیں اپنے؟ کیوں جی احسن صاحب، سلیپنگ سوٹ پہن کے دفتر جائیں گے آپ؟ نہیں جائیں گے. تو یار اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے تو وہ سلیپنگ سوٹ، وہ استری بھی خراب ہوئی بھی ہے اور کچھ ہوا، نماز کے لیے آؤ، اہتمام، اللہ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہو، اللہ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہو. اور دوسری گزارش، مجھے تو نہیں پتا یہ مسجد میں یہ 2-2 روپے والی ٹوپیاں کون لا کے رکھ دیتا ہے. یاد رکھیے گا کہ ان کو پہن کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. یہ 2-2 روپے والی ٹوپیاں پہن کے نماز پڑھنا جائز؟ اس سے بہتر ہے کہ آپ ننگے سر نماز پڑھ لو. لیکن یہ مطلب نہیں کہ آپ باہر جا کے یہ کہو جی مولوی صاحب تو کہتے ہیں کہ جی ننگے سر نماز پڑھو. ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا سنت ہے، لیکن یہ 2 روپے والی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. اب یہ جو ٹوپیاں بھائیوں نے یہ پلاسٹک کی پہنی ہوئی ہیں، بھائی اگر آپ کو کسی شادی کی دعوت میں جانا ہو، اب یہ والی ٹوپی پہن کے جاؤ گے؟ نہیں جاؤ گے. تو اللہ سے ملاقات کے لیے آنا ہے تو 2 روپے والی ٹوپی. بازار جاؤ، 75 روپے کی ٹوپی ملتی ہے، وہ خرید کے اپنی جیب میں رکھ لو. جب مسجد میں آؤ تو آ کے ٹوپی پہن کے ادب اور احترام کے ساتھ پورے اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرو. خدا کی قسم دل کو سکون بھی ملے گا، دل کو اطمینان بھی ملے گا. تو مسجد میں آئیں تو کس کے ساتھ آئیں؟ وقار کے ساتھ آئیں، ادب. تو وہ بابا جی کا واقعہ سنا رہا تھا کہ وہ بزرگ تھے، بڑے تیار شیار ہو کے مسجد کی طرف گئے. راستے میں کیچڑ آیا، کیچڑ میں سے پاؤں پھسل گیا، نیچے گر گئے، کپڑے خراب ہو گئے. اب وہ پھر اٹھے، واپس گئے، پھر کپڑے تبدیل کیے، پھر مسجد میں آئے، دوبارہ پاؤں پھسل گیا، پھر گر گئے، پھر اٹھے، پھر تیسری مرتبہ گئے، پھر کپڑے بدل کے آئے. تو جیسے ہی گرنے لگے ایک نوجوان آیا، اس نے ہاتھ پکڑ کے آؤ بابا جی میں آپ کو مسجد تک چھوڑ دوں. پکڑ کے مسجد کے دروازے تک چھوڑ کے وہ کہتا بابا جی اللہ حافظ. میں کہا بیٹا تو کیوں نہیں آتا؟ اس نے کہا جی میں نہیں آ سکتا، میرے پہ پابندی ہے مسجد میں آنے میں. اور بھائی تو ہے کون؟ اس نے کہا جی میں ابلیس ہوں. میں کون ہوں؟ ابلیس. تو اللہ کے بندے پھر یہ نیک کام کیوں کیا؟ اللہ اکبر. اس کا جواب سنیں. اس نے کہا بابا جی بات یہ ہے کہ جب آپ پہلی مرتبہ گرے اور آپ واپس گئے اور پھر کپڑے بدل کے آئے، اللہ کو آپ کا یہ عمل بڑا پسند آیا. اللہ پاک نے آپ کے اوپر اپنی انوارات کی بارش نازل کرنا شروع کر دی. مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا. آپ دوسری مرتبہ گرے، پھر واپس گئے، پھر آئے، پھر آپ
آپ کے اوپر اللہ پاک نے پہلے سے زیادہ اپنی رحمتیں نازل کرنا شروع کر دی، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا، پھر آپ تیسری مرتبہ گرے، پھر آئے تو اور زیادہ آپ کے اوپر رحمتوں کی بارش ہو رہی تھی۔ میں نے کہا یہ نہ ہو کہ آج ساری کی ساری رحمتیں آپ ہی سمیٹ کے لے جاؤ، میں آپ کو ہاتھ پکڑ کے ایسے مسجد تک چھوڑنے کے لیے آ گیا۔ تو پیار اور اللہ سے محبت سے آپ جب ہم آئیں گے نا مسجد میں تو انشاءاللہ، اب ضروری نہیں کہ ہمیں بھی یہ انوارات نازل ہوتے ہوئے نظر آئیں، ضروری نہیں ہے، لیکن اپنے دل کا ایک اطمینان ہوتا ہے، دل کی ایک تسلی ہوتی ہے، دل کا ایک سکون ہوتا ہے۔ ایک واقعہ صرف اور سنا دوں، میرا خیال ہے 4-5 منٹ اوپر ہو گئے، اس کے لیے پیشگی معذرت، بس ایک واقعہ اور سنا دوں پھر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات تہجد فوت ہو گئی۔ تہجد فوت ہو گئی تو اگلی ساری رات روتے رہے، نہ جانے کس وقت آنکھ لگ گئی تو جیسے ہی تہجد کا وقت ہوا تو ایک صاحب ان کے کمرے میں داخل ہوئے اور آ کر ان کو جھنجھوڑ کر اٹھایا کہ معاویہ اٹھو تہجد پڑھ لو۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حیران، اور بھائی تو کون ہے، میرے کمرے کے اندر کیسے آ گیا، میرے گھر کے اندر کیسے آ گیا؟ اور اس نے کہا جی میں ہر جگہ جا سکتا ہوں، پریشان نہ ہوں، میں ابلیس ہوں، شیطان ہوں۔ میں نے کہا مجھے کیوں اٹھانے کے لیے آیا؟ اس نے کہا کل آپ کی تہجد قضا ہوئی تھی نا تو آپ ساری رات روتے رہے، اس رونا، وہ آپ کا رونا اللہ کو بڑا پسند آیا ہے، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کے اس رونے کی وجہ سے جو رحمتیں آپ پر نازل ہو رہی ہیں وہ آج بھی نازل ہوں، اس لیے